میں خود 18 سال سعودی عرب میں رہا ہوں اور وہاں سے DHA کے نام سے ڈرافٹ بھیجتا رہا ہوں. اس ادارے میں انویسٹمنٹ کی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک پاکستان آرمی کے انڈر ہے ادارہ اور ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوگا. اور 70,000 لوگ ہیں جنہوں نے پیمنٹ کی ہے, تو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 60 بلین کا اسکیم ہے. پیمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے جو کہ کسی نے 8 لاکھ کی ہوئی ہے, کسی نے 10 لاکھ کی ہوئی ہے. اگر ایوریج لیں تو 9 لاکھ روپیہ پر پرسن ان کو پیمنٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں جنرل صاحب سے اور سب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا حق دیا جائے. ہم اپنی آدمی سے محبت کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ ہم نے اپنی جمع پونجی جو تھی. السلام علیکم ویئرز, میرا نام کے آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں STN. اور ویئرز, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلہ لے کر آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے اور عوام تک اور ماسز تک اس میسج کو پہنچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں, STN اپنا کردار ادا کر سکے. اور پچھلے کچھ پروگرامز میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو بتایا تھا کہ DHA ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا ایک منصوبہ ہے جس کو DHA ویلی کہا جاتا ہے. اس پر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ کا وقت گزر گیا اور اس وقت میں جن ہزاروں لوگوں نے اس منصوبے کے لیے پیسے جمع کرائے تھے وہ آج بھی رلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. اور اب جو لیٹسٹ اس میں ڈیولپمنٹس ہیں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 5 مئی کو اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی ہے اور ہیئرنگ میں ایک دفعہ پھر جو DHA کے سولیسیٹر ہیں, جو وکیل ہیں, وہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس, کیونکہ میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے تو میرے پاس اس کے بارے میں مواد موجود نہیں ہے. عدالت سے وقت مانگا جاتا ہے اور عدالت جو ہے وہ وقت دے دیتی ہے. اور لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ DHA ویلی کے جو متاثرین ہیں, جنہوں نے کروڑوں روپے اور اربوں روپے جمع کروائے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو اعتماد کے نام پر, اور ظاہر ہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کا جب نام آتا ہے تو اس کے پیچھے فوج کا ادارہ ہے جس کو پاکستان میں انتہائی محترم جانا جاتا ہے, اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہزاروں سائلین ہیں جن میں وردی والے بھی شامل ہیں, جن میں آرمی کے آفیسرز بھی شامل ہیں, آرمی کے جوان بھی شامل ہیں, سویلینز بھی شامل ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے کئی جو رشتہ دار ہیں انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے کروڑوں روپے جب اس ادارے کو دیے, اربوں روپے جب اس ادارے کو دیے, تو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونا تھا 2008 سے 2012 یعنی 4 سال کے عرصے میں. اور یہاں پر لوگوں کو شفٹ ہونا تھا اپنی فیملیز کے ساتھ جو خواب دیکھے گئے تھے. لیکن آج 2021 ہے اور یہ خواب تاحال خواب ہی ہیں. مرہون منت کون ہے؟ ظاہر ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اس کا جواب دے کہ وہ کروڑوں اور اربوں روپے کہاں گئے. لیکن اب جو ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے اب اس سے مزید دکھ ہوا ہے اور اب اس سے جو ہم سائلین ہیں, متاثرین ہیں, ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ان سے ڈیولپمنٹ چارجز مانگے جا رہے ہیں. یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں پراپرٹی ٹائکون بیریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض, وہ بھی اسی طرح کے جو پیٹرن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کراچی بیریہ ٹاؤن میں کیا ہوا, جب ان سے ڈیولپمنٹ چارجز مانگے گئے انہی لوگوں سے جنہوں نے کئی سالوں پہلے ڈیولپمنٹ چارجز دیے, سارے پیسے دے کر اس گھر میں شفٹ ہوئے, ان گھروں میں شفٹ ہوئے. اور جب سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کیا جس میں بیریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ لگایا گیا, فائن لگایا گیا, اور بیریہ ٹاؤن نے کیا کیا, ظاہر ہے بیریہ ٹاؤن کا جب نام آتا ہے تو ملک ریاض نے کیا کیا, ملک ریاض نے بیریہ ٹاؤن کے مکینوں سے دوبارہ سے ڈیولپمنٹ چارجز مانگنا شروع کر دیے. اس کے اوپر کراچی کے جو بیریہ ٹاؤن کے مکین تھے وہ اکٹھے ہوئے, ایک کیمپین چلی, احتجاج شروع ہوا اور لیٹر آن پھر اس احتجاج میں ایک سیاسی جماعت اسلامی جس کا کافی اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے کراچی کے اندر, وہ بھی شامل ہو گئی. اور جب جماعت اسلامی شامل ہوئی تو اس آواز کو مزید طاقت ملی, اس احتجاج کو مزید طاقت ملی. اور پھر لیکن ملک ریاض کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ہر جگہ پر اپنا نام بنانے میں. ملک ریاض فوری طور پر اپنے ساتھیوں سمیت پہنچے عائشہ منزل اور جماعت اسلامی کے رہنما اور جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی اور ایک لمبی ان کی ایک
जो है वो बैठक हुई, उस बैठक में ये तय किया कि जो ये वाली शिक है, डेवलपमेंट चार्जेस की शिक है, इसको हटा दिया जाए। और इसी दौरान हमें एक ऐसा केस नज़र आया इफ़ी के नाम से, सोशल मीडिया के ऊपर एक केस वायरल हुआ जिसमें इफ़ी ने अपनी जो है वो कहानी सुनाई, और कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने हज़ारों और लाखों पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए, और वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया पाकिस्तान में, ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कि फिर मलिक रियाज को घुटने टेकने पड़े, और फिर मलिक रियाज ने उनको जो उनका हक था वो दिया। और फिर आपने देखा इफ्तिखार इफ़ी का जो एहतजाज था उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो फिर लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोगों ने उसको देखा, उसको वायरल किया। और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया एक ताकत है। सो उस पर इफ्तिखार इफ़ी को अलॉटमेंट लेटर जारी किया, ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर साथ चल रहा है। और इफ्तिखार इफ़ी की कामयाबी हुई, और उसके बाद वही पैटर्न जो बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने इस्तेमाल किया था, अब DHA वैली 8 का जो मंसूबा है उसके ऊपर DHA फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को। और अब DHA वैली के जो मुतासरीन हैं उनको भी एक नोटिस भेजा गया है, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और वो नोटिस जो है उसमें ये डेवलपमेंट चार्जेस मांगे गए हैं। यानी आप किसी को कितना ज़्यादा दुख पहुंचा सकते हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का एतमाद, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का नाम, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है फ़ौज के साथ जुड़ती हैं, आर्मी के साथ जुड़ती हैं। तो जब आप आर्मी के इदारे को, जो कि एक काबिल इज़्ज़त इदारा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़ा इदारों में उसका नाम आता है, जब आप उसके नाम के ऊपर लोगों से पैसे लेते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तो शायद कम बदनाम हो, लेकिन उससे फ़ौज की बदनामी ज़्यादा होती है। और हम ये समझते हैं कि फ़ौज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब उनको आगे आना चाहिए, वो उनको देखना चाहिए कि उनके नाम के ऊपर लोग कैसे लूट खसूट करते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कैसे लूट खसूट करती है। और 2008 में जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था तो सारे डेवलपमेंट चार्जेस हर एक रुपया जो है वो इन इफेक्टीज़ ने पे किया था। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2012 में वो यहाँ पर मूव होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब इस केस को आप देख लीजिए कि DHA उसी पैटर्न को, जो मलिक रियाज का पैटर्न है, जो बहरिया टाउन का पैटर्न है, उसको फॉलो करते हुए अब इन DHA वैलीज़ के जो इफेक्टीज़ हैं इनसे दोबारा पैसे मांग लिए हैं डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। इसके ऊपर इंतहाई दुख का मकाम है। और जो साइलीन हैं वो इस वक्त देख रहे हैं कि उनका साथ कौन देगा। तो आइए पाकिस्तानियों, हम सब इकट्ठे होते हैं, STN के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे होते हैं, और ये जो मुतासरीन हैं इनकी आवाज़ बनते हैं। और हम जब इनकी आवाज़ बनेंगे तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए सब पाकिस्तानियों को इकट्ठा होना होगा, और हर एक को जवाब देना होगा कि DHA वैली के जो मुतासरीन हैं, जो आर्म फोर्सेस के पर्सन्स हैं, जिनसे लाखों और करोड़ों रुपए लिए गए, जो सिविलियंस हैं, उनका पैसा कौन वापस देगा। कीप वॉचिंग STN।